دوستو میرا تو کام ہے تبلیغ کرنا لوگوں کو جانا، لیکن لوگ سمجھتے نہیں. آپ نا میری ویڈیوز کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اس قسم کی اصلاح کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو میری ویڈیو بھیج دیا کریں، شاید کسی کا گھر بچ جائے. ایسے کل لائیو بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ ایک بندہ تھا ہمارے گاؤں میں، اس نے اپنی بیوی کو 8 دن کے اندر اندر طلاق دے دی تھی. یعنی شادی ہوئی 8 دن کے اندر اندر اس نے اس کو فون کیا، بھی جا ابھی تو کرو رہا ہے، اس کو طلاق دے دی 8-10 دن کے اندر. یعنی اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ اس نے وہ کام کیا جو اگر میں اس کے ساتھ کروں یا اس کی بہنوں کے ساتھ کروں یا اس کی ماں کے ساتھ کروں تو شاید جو اپنی ماں سے بھی ملنا پسند نہ کرے. ہوتا یوں ہے دوستوں کہ ہم سب اپنے اپنے غبار نکالتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں جو یہ کہا کرتا ہوں کہ بیٹیاں کبھی کبھی ماں کے بارے میں بھی تھوڑی سی نیگیٹو بات کر دیتی ہیں، باپ کے بارے میں بھی کر دیتی ہیں، بھائیوں کے بارے میں کر دیتی ہیں. ہم خود ماں باپ کے بارے میں نیگیٹو باتیں نہیں کرتے رہتے، لیکن اگر ہم ان کے سامنے نہیں کر سکتے. یعنی کہ ہم بھائیوں کے ساتھ مل کر لیتے ہیں کہ ابو نو چاہیے ادنا نہ کرے، ابو نو چاہیے ادنا نہ کرے، ابو دی عادت گندی ہے یا امی دی عادت گندی ہے. اچھا وہ انسان جو تھا نا اس نے پتہ کیا حرکت گندی کی؟ اس نے وہ کام کیا کہ اس نے موبائل اپنے لے کر نا اپنی بیوی کو دے دیا. اس میں نا ریکارڈنگ کا جو آپشن ہوتا ہے وہ آن کر دیا، ٹھیک ہے جی. وہ کوئی ایپ سٹور سے کر لیا ہو یا پتہ نہیں کہاں سے کیا. تو دوسرے تیسرے دن اس نے اس کے موبائل لیا ہوگا تو اس میں وہ ریکارڈنگ نکال لی تھی، اور پھر اس نے اس کو فون کیا اپنی بیوی کو کہ تم جب پتہ نہیں کہیں باہر چلا گیا تھا کیا، مجھے پوری کہانی نہیں سمجھ، لیکن یہ پتا کہ یہ وجہ ہوئی تھی کہ تم چلی جاؤ. اس نے کہا وجہ کیا ہوئی؟ اس نے دسو تو صحیح 2 دن کے اندر اندر سانو کتنا طلاق تجھے دے سکتے. تو اس نے وہ ریکارڈنگ نکال کر دے دی. وہ اپنی ساس کے بارے میں اپنی امی سے کہہ رہی، جو ہمارا ایک عمومی رویہ ہے گھروں میں. جو بہویں ہوتی ہیں اپنی ماں سے شکایتیں لگاتی ہیں، ساس کی ساس اپنی بیٹیوں سے کہتی ہے کہ اپنی جڑی پرجائی تری آئی صحیح نہیں آئی. تو یہ کھچڑی یہ پکتی رہتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جاسوسی کرنا شروع کر دیں. جب آپ کسی کی جاسوسی کرتے ہیں، یقین جانیں آپ اپنی بیٹی کی کر لیں، اپنے بیٹوں کی کر لیں، اپنی ماں کی کر لیں، اپنی بہن کی کر لیں، آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور میں تو یہ تک کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے، جو ہمارے جو ہم کہہ نہیں سکتے اور کہیں سے کہتے بھی ہیں، اگر وہ کھل کر سامنے آئے تو کوئی ہمارے جنازے بھی نہ پڑے. اتنے اندر سے گھنونے ہیں ہم سارے. اور قرآن جو حدیث ہے غالباً اسی کا مفہوم ہے کہ کسی کی باتیں چھپ کر مت سنو، اللہ تعالیٰ روکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ دین کی ایک سپرٹ ہے کہ کسی کی باتیں عام لوگوں نے سنا ہوگا، بچپن سنتے ہیں کہ کسی کی باتیں چھپ کر سننا گناہ ہے. وہ کیوں گناہ تھا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں نا کلے سارے جنے، تو ہم تو پورے گھرانوں پورے رشتہ داروں کو ٹھوکتے ہیں. تو آپ نے ریکارڈنگ پر موبائل لگا کر دے دیا بیوی کو بھی، اللہ بھی ہوں تو گل کری تو میں تو جنوں مرضی تو 100 بیوی کر لو، 100 کی 100 کو آپ طلاق دے دیں گے. ہر کوئی اپنی ماں کے ساتھ کرتی ہے کہ گریہ زاری کرتی ہے کہ اس نے یہ کر دیا، میرا بندہ اتنا دا، امی آ تو اتنا کرتا تھا، حقدہ نہیں. تو ہم سب کرتے ہیں. کیا آپ کی بہنیں نہیں کرتی اپنی ماں کے ساتھ؟ سب کرتی. تو کبھی بھی اس قسم کی آزمائش میں کسی کو مت ڈالیں. ہم بھی پورے نہیں آ سکتے. جس نے یہ موبائل لے کر دیا تھا، اگر میں اس کو موبائل دے دوں ریکارڈنگ پر لگا کر تو اس کا کوئی جنازہ بھی نہ پڑے. یعنی ہم اپنی تنہائیوں میں اپنے معاملات میں اتنے گندے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارا جنازہ بھی نہ پڑے. ہم سب ایسے لوگوں ہم پر پتھر مار مار کر مار دیتے ہیں. تو جو اللہ نے بھرم رکھے ہوئے ہیں نا یہ جو ہمارے، تو شکر کیا کرو. آپ لوگوں کے امتحان لینے چل پڑتے ہیں ریکارڈنگ پر موبائل لگا. کون سی عورت ہے جو اپنی ماں کے ساتھ چگلیاں نہیں کرتی ساس کی؟ کوئی ایک عورت مجھے بتا دو، ایک. سب ایسی. تو خدا کا واسطہ ہے دوستو، اس قسم کے معاملات میں الجھ کر اپنے جو قریبی رشتے ہیں ان کو آزما کر، واٹس ایپ کی چیٹ دیکھ کر، واٹس ایپ کی چیٹ اگلے بندوں کو دکھا کر. میں نے تو ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جو واٹس ایپ کی چیٹ ہے نا، یہ ہمارے لیے ایٹم بم ہے. جو ہم چگلیاں، جو ہم گند گھولتے رہتے ہیں نا اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، ادھر ادھر سہیلیوں کے ساتھ، اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیا. اور اکثر گھروں میں طلاقیں اسی واٹس ایپ کی وجہ سے بھی ہو گئی. یہ تو اس نے ریکارڈنگ پر موبائل لگا کر دے دیا تھا نا. تو اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا یا چگلیوں سے پاک کرنا، دیکھو نا چگلیاں اسی لیے منع ہے، چھپ کر باتیں کرنا اس لیے منع ہے. تو اس میں امن ہے، لیکن ہم یہ کر نہیں سکتے، بطور انسان ہم کمزور ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ ہم سب ایک جیسے ہیں. جس نے یہ موبائل لے کر دیا، ریکارڈنگ دے سنا کر طلاق دے دی، یہ کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا اس نے. اس کی بہن کو اگر وہ اس کا بندہ دے دے نا، اس کو بھی 8 دن کے اندر اندر طلاق ہو جائے گی. وہ تو اس کا بندہ جو ہوگا نا، اس کی بہن کا، وہ تو کوئی مرد کا بچہ ہوگا نا، وہ اس طرح کا کچھ چھوڑا نہیں ہوگا جس نے یہ کام کیا. تو کبھی بھی اپنی شریکہ حیات کو، اپنے بچوں کو آزمائے مت. جو آپ کو نظر آتا ہے اس پر توجہ رکھیں، باقی اللہ کا سپرد کریں. دوستو ہم ہر چیز پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی. دعا میں یاد رکھیں.